نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زینت دی گئی دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہنسی دل لگی کرتے ہیں ان حضرات سے کہ جو ایمان لائے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور وہ لوگ کہ جو پرہیزگار ہوئے ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العزت بے گنتی رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حیات دنیا وہ ہے کہ جو غفلت میں گزرے، یہی منکرین کو پیاری ہوتی ہے، اور اگر یہی زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے تو پھر وہ حیات آخرت بن جاتی ہے۔ مومن اسی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر کی زندگی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کسی مقام پر ٹھہرا اور اپنی منزل کی طرف کو چل دیا، کیونکہ مومن کی حقیقی منزل جو ہے وہ آخرت ہے، اور دنیا جو ہے وہ ایک سفر ہے اس کے لیے۔ اور کفر کرنے والا جو منکر ہوتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کا نظریہ مردود ہے۔ مومن کی یہ پسند جس میں کہ وہ آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، یہ پسند اس کی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ دنیا کی مالداری کو رضا الہی کی علامت سمجھنا پوری حماقت ہے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ رب العزت فلاں بندے سے راضی اور خوش نہیں ہے تو پھر اس کو بے پناہ دولت کیوں دے رکھی ہے؟ تو یہ مالداری، یہ دنیا کی دولت، یہ رضا الہی کی علامت نہیں ہے۔ بارات کے 3 حال ہوتے ہیں: راستے میں جانے کی حالت، اس وقت جو دولہا پر نچھاور ہوتی ہے وہ اپنے اور پرائے سبھی لوٹتے ہیں، دلہن کے گھر پہنچ کر چھانٹ ہوتی ہے کہ بلائے ہوئے مہمان تو کھانا کھاتے ہیں مگر اجنبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہاں دسترخوان پر پھٹکتے بھی نہیں ہیں۔ پھر کھانے کے بعد جوڑے گھوڑے دولہا کے خاص خدام، نائی، دھوبی وغیرہ یا خاص عزیز ان کو ملتے ہیں۔ دنیا ایک بارات کی طرح ہے جہاں کی بخیر دوست دشمن سبھی لوٹ رہے ہیں، چاہے وہ منکرین ہو چاہے محبوبین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں، سب دنیا کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں کی دولت محبوبیت الہی کی دلیل نہیں ہے کہ بخیر میں جو زیادہ لوٹ لے وہ دولہا کا محبوب نہیں ہو جاتا۔ آخرت میں بخشش کے جو جوڑے ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، انہی کو ملیں گی جو مدنی محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام یا خاص پیارے ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور وہ حضرات کہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان منکرین کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، یعنی ان کا درجہ ان سے بلند ہوگا۔ قرآن عظیم میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں باعزت اور باوقار وہ لوگ ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ تم میں کا گورا کالے پر، عربی عجمی پر یا عجمی عربی پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا ہے، ہاں اگر فوقیت ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ہے۔ یہ بات بھی یاد رہنا چاہیے کہ بدکاریوں کی مختلف سزائیں ہیں، جن میں سے سخت تر سزا وہ ہے کہ جو اس آیت میں بیان کی گئی، یعنی دل کا دنیا کی طرف مائل ہو جانا اور اللہ رب العزت کے محبوبین کو ذلیل جاننا۔ جب تک کہ گیدڑ کے دل میں انسان کی ہیبت رہتی ہے
وہ زندہ رہتا ہے، اور جب یہ ہیبت اٹھ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے اور سمجھ کر آبادی میں آتا ہے کہ انسان میرا کیا کر سکتا ہے، تبھی وہ مارا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو بستی کی طرف کو وہ بھاگتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ چوں خدا خواہد کے رازے کس درد، میلش اندرے تانے پاکا دہد۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے راز کو لوگوں پر فاش کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا میلان اور اس کی توجہ صالحین کی جانب کو مبذول کر دیتا ہے کہ وہ نیکوکار لوگوں کی مخالفت کرتا ہے، ان پر طعنہ زنی شروع کر دیتا ہے، بس اسی میں اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ حضرات اولیاء کرام کی ہیبت ایمان کی نشانی ہے، ان پر جرأت بے ایمانی کی علامت۔ گناہگار مسلمان اگر جہنم میں بھی کچھ روز کے لیے گئے تو بھی منکرین سے اوپر ہی رہیں گے۔ یہی مطلب ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یعنی جہنم کے اونچے طبقوں میں یہ لوگ ہوں گے، جہاں عذاب ہلکا، اور نیچے طبقوں میں منکرین ہوں گے کہ جہاں عذاب زیادہ ہوگا۔ دنیا دار کا رزق مصیبت سے خالی نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ حرام رزق کھا رہا ہے تو پھر اس کو عذاب ہوگا، اور اگر حلال ہے اس کے پاس تو اس کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا کہ تم نے یہ رزق جو ہے وہ کہاں خرچ کیا اور کہاں نہیں کیا، ہم نے تم کو دولت عطا کی، تم نے کس مقام پر اس کو خرچ کیا اور کس مقام پر نہیں کیا، یہ سب اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ اللہ والوں کا جو رزق ہے ان دونوں مصیبتوں سے پاک ہے اور حرام سے محفوظ ہے، اور حلال کے حساب سے بے خوف ہیں۔ وہ قرآن عظیم میں ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے محبوبین ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ خوف ہوتا ہے آئندہ معاملات آنے والے ہیں ان کا، اور غم ہوتا ہے ان معاملات کا کہ جو ان سے چھوٹ چکے۔ تو جو نیکوکار اور صالحین ہوتے ہیں ان کو دنیا کا کوئی غم نہیں کہ دنیا ان کی چھوٹ گئی یا نہیں چھوٹی، یا دنیا کے عیش و عشرت ان کو ملے یا نہیں ملے، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن ان کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہوں گے ان کا ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے دلوں میں طمانینت اور اطمینان اور سکون عطا فرما دیا ہے۔ دنیا کے لیے رزق ہی حاصل نہیں کرتے ہیں وہ حضرات، ان کا کھانا پینا آخرت کے لیے ہے، گویا وہ یہاں رہ کر بھی جنت ہی کے اندر ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ منکر دنیا حاصل کرنے میں صرف سلطانی قانون کا خیال رکھتا ہے کہ میں قانونی زد میں نہ آ جاؤں، اور مومن تحصیل دنیا میں رحمانی قانون کو مد نظر رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے مومن کی دنیا کو بھی بقا ہے اور مومن کو بھی بقا ہے، اور منکر کی دنیا بھی فانی اور وہ خود بھی فانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی خالص محبت نہ دے، بلکہ ہم دنیا کے اندر رہیں اور دنیاوی امور کے اوپر ہماری توجہ اس قدر ہو کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے سروں پر رضا اور خوشنودی کے تاج آراستہ ہوں، مولا رب العزت کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔